السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کے حالات بہت زیادہ خراب چل رہے ہیں۔ آپ حضرات نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا اور اخباروں کے اندر اور نیوز کے اندر سنا ہوگا کہ بہت زیادہ حالات خراب ہیں۔ تو ایسے دور کے اندر، ایسے وقت کے اندر ہم مسلمانوں کا کیا فرض بنتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، بہت نقصان ہوا ہے فلسطین کا، اور غزہ پٹی، حماس وغیرہ یہ جل کر راکھ ہو چکے ہیں۔ حالات بہت زیادہ سنگین ہیں اور کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، کوئی کچھ زبان سے نکالنے کے لیے تیار نہیں۔ تو بھائی ہم مسلمانوں کا فرض بنتا ہے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے حق میں بولیں۔ جب اسرائیل ظلم کرتا ہے، 70-80 سال سے اسرائیل ظلم کر رہا تھا فلسطین کو، پر کسی کو نہیں دیکھا، پھر کسی نے اس کی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے نہیں کہا اسرائیل ظالم ہے۔ لیکن جب غزہ نے اسرائیل کو اوپر اٹیک کیے تو سب کی چیخیں نکل گئی، سب بولنے لگ گئے۔ اس دن سے نظر نہیں آ رہا تھا کہ فلسطین کو اوپر حملے سے حملے ہو رہے ہیں، ہماری مسجد اقصیٰ کو چھین رکھا ہے، اس مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنے پر پابندی لگا رکھی ہے۔ تو بھائی ایسے وقت کے اندر ہم مسلمان، عام ناگرک، عام مسلمان کے کیا حقوق ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو 3 کام ہم کر سکتے ہیں۔ ہماری آواز کے اندر وہ طاقت نہیں کہ ہم ان سے بات کر سکیں یا ہماری بات وہ مان لیں، ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہے۔ ہمارے پاس 3 کام کرنے کے ہیں، اور اگر وہ ہم 3 کام کریں گے انشاءاللہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم فلسطین کی مدد کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ تو پہلا کام تو ہمیں جو کرنا ہے وہ ہے دعا۔ اللہ سے دعا مانگے فلسطین کے حق میں، فلسطینی مسلمان بھائیوں کے حق میں، ان کی بہنوں کے حق میں، مسجد اقصیٰ کے حق میں، کہ دعا تو ہم کر سکتے ہیں۔ مسلمان کے پاس سب سے بڑی پاور، سب سے بڑی طاقت اللہ نے دی ہے، اور وہ دعا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ ایک حدیث کے اندر ہے، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس لیے بھائی دعاؤں کا اہتمام کرے، اور خاص طور سے جو ہمارے تہجد پڑھنے والے بھائی ہیں، وہ تہجد کے اندر فلسطینیوں کے لیے روئیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے کہیں اے اللہ تو مدد فرما دے فلسطین کی، اے اللہ تو مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما لے۔ تو دعا کریں، اور جو تہجد نہیں بھی پڑھتے بھائی اللہ کے واسطے 1 دن 2 دن 3 دن مسجد اقصیٰ کے لیے تہجد پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں مسجد اقصیٰ کے لیے۔ تو پہلا کام تو ہمیں کرنا ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگنی ہے، اور دوسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے، اسرائیل جو پروڈکٹ ہیں، اسرائیل کے جو پروڈکٹ ہیں ان کا بائیکاٹ کریں، انہیں استعمال نہ کریں۔ اپنے یار دوستوں سے بھی کہیں کہ معلوم کر کے، پتہ کر کے لوگوں سے معلوم کریں کہ اسرائیل اور اسرائیل کے پروڈکٹ کیا ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دیں، اس لیے کہ ہم ان کی چیزوں کو خریدیں گے، ان کی چیزوں سے فائدہ اٹھائیں گے، انہیں فائدہ حاصل ہوگا، اور وہ اسی قیمت سے، انہی نفع سے ہمارے بھائیوں پر، ہماری مسجد اقصیٰ پر، ہماری بہنوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو کہیں نہ کہیں ہم بھی ان کی مدد کرنے والوں میں شمار ہوں گے۔ اس لیے بھائی اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ اور تیسرے نمبر کا جو کام ہے وہ ہمیں کرنا ہے، جو ہمارے بھائی سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں، جو سوشل میڈیا پر کام کرتے ہیں، ان سے درخواست ہے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں، فلسطین کے لیے بولیں، فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں، اور لوگوں سے بھی کہیں، لوگوں کو سچائی بتائیں کہ آج کے وقت کے اندر 95% لوگوں کو حقیقت نہیں معلوم کہ حقیقت کیا ہے۔ اس لیے بھائی سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہنے والے جو لوگ حضرات ہیں، وہ لوگوں کو سچائی بتائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ کیا حقیقت ہے، اور کب سے اسرائیل فلسطین پر ظلم کر رہا ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کو 3 کام بتائے ہیں۔ پہلا کام اللہ سے دعا کرنا ہے، اور دوسرا کام اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور تیسرا کام جو سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتے ہیں وہ لوگوں کو حقیقت بتائیں اور فلسطین کے حق میں آواز اٹھائیں۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے اور فلسطین کی بھی مدد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔